اگر آپ دھرو راٹھی کے فین ہیں اور ان کی باتوں کو سائنس کا آخری سچ سمجھتے ہیں تو آج آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے والی ہے۔ دھرو راٹھی نے اپنی ویڈیو میں ایولیوشن کو ایک ایسا فیکٹ بنا کر پیش کیا ہے جیسے کہ اب اس پر کوئی سوال ہی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ان کی باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایتھسٹ ملحد مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ آج ہم ان کے اسی لب و لہجے میں بات کریں گے اور دکھائیں گے کہ کیسے ہمارے بڑے اسکالر شیخ اسرار رشید نے ان کے ایک ایک پوائنٹ کی دھجیاں اڑا دی ہے۔ دھرو راٹھی کا موقف، ان کا کہنا ہے کہ دیکھیے سمپل سی بات ہے، انسان اور چمپانزی کا ڈی این اے 98% تک ایک جیسا ہے۔ یہ اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ ہم سب ایک ہی شجرے حیات سے نکلے ہیں اور ہمارے پرکھے ایک ہی تھے۔ اس پر شیخ اسرار رشید صاحب کا جواب، شیخ صاحب اس کا بہت ہی خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کا آپس میں ملنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ ایک دوسرے سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر آپ دو الگ الگ کمپنی کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے بہت سے پارٹس ایک جیسے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کام ایک ہی جیسا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی گاڑی بدل کر بڑی گاڑی بن جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ڈیزائن کریٹر ایک ہے جس نے ایک جیسے ماحول کے لیے ایک جیسا میٹیریل استعمال کیا۔ دھرو راٹھی کا ایوولوشن پر دوسرا موقف، دھرو راٹھی کا کہنا ہے کہ ایوولوشن کوئی جادو نہیں، نیچرل سلیکشن کے ذریعے جو فٹ ہوتا ہے وہی بچ جاتا ہے، اس میں کسی غیبی طاقت کی ضرورت نہیں، یہ سب قدرتی طور پر ہو رہا ہے۔ شیخ اسرار رشید صاحب کا جواب، شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ڈیزائن کبھی ڈیزائنر کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ریگستان میں ایک آئی فون پڑا ملے تو کیا آپ یہ مان لیں گے کہ ریت اور ہوا نے مل کر اسے خود بخود بنا دیا؟ ڈی این اے کائنات کا سب سے پیچیدہ ڈیجیٹل کوڈ ہے، کوئی بھی کوڈ بغیر پروگرامر کے نہیں لکھا جا سکتا، اور مادہ میٹر بے جان ہے، وہ اتنی ذہین معلومات خود بخود کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ دھرو راٹھی کا ایوولوشن پر تیسرا موقف، سائنس میں تھیوری کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کے پاس ڈھیروں ثبوت ہو۔ ہم نے مائکرو لیول پر ایوولوشن ہوتے دیکھا ہے اور یہی چھوٹے بدلاؤ لاکھوں سالوں میں بڑی قسمیں بنا دیتے ہیں۔ شیخ اسرار رشید صاحب کا جواب، یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جانداروں کا اپنے اندر تھوڑا بہت بدلاؤ لانا یعنی مائکرو ایوولوشن تو ایک حقیقت ہے، جیسے کہ وائرس کا بدلنا، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک نسل بدل کر دوسری بالکل الگ نسل بن گئی ہو۔ مچھلی کبھی انسان نہیں بنی، ہر جاندار کے گرد ایک جنیاتی دیوار یعنی جینیٹک باؤنڈری ہے جسے وہ کبھی پار نہیں کر سکتا۔ دھرو راٹھی جیسے فیکٹ کہہ رہے ہیں وہ دراصل ایک تھیوری کہانی ہے جس کے بیچ کے لنک آج تک غائب ہے۔ دھرو راٹھی کا موقف، انسان بس ایک بہت زیادہ ترقی یافتہ جانور ہے جس کا دماغ زندہ رہنے کی کوشش میں بڑا ہو گیا ہے، یہاں روح جیسا کچھ نہیں ہے۔ شیخ اسرار رشید کا جواب، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انسان صرف مٹی اور کیمیکلز کا مجموعہ ہوتا تو اس کے اندر اخلاق، انصاف اور خدا کی تڑپ کہاں سے آئی؟ کیا کبھی کسی بندر نے کائنات کے مقصد پر غور کیا؟ انسان کا شعور ثابت کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایک غیر مادی روح ہے جو اللہ نے ہمارے اندر پھونکی ہے۔ ہم صرف جانور نہیں بلکہ اللہ کا سب سے بہترین شاہکار ہیں۔ دھرو راٹھی کی ویڈیوز آپ کو وہ دکھاتی ہے جو ایک ملحد ایتھسٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کیسے پر تو بات کرتے ہیں لیکن کس نے اور کیوں کو گول کر جاتے ہیں۔ شیخ اسرار رشید کے جوابات ہمیں بتاتے ہیں کہ سائنس اور ایمان میں کوئی جھگڑا نہیں، بشرط کہ آپ تعصب کی عینک اتار کر دیکھیں۔ کیا آپ ایک اتفاقیہ حادثہ ہیں یا ایک عظیم خالق کی تخلیق؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہاں فالو ضرور کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔